للہ رب العالمین۔ محمد رشید عمر صاحب امیر تنظیم اسلامی حلقہ فیصل آباد آپ کے سامنے قرآن اور رمضان کا باہمی تعلق کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں دعوت خطاب جناب ڈاکٹر عارف رشید صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ جو حضرات بھی یہاں موجود ہیں ان کے صبر کا پہلے ہی کافی امتحان ہو چکا۔ 20-25 منٹ جو یہاں بجلی بھی غائب رہی اور آپ حضرات کا بہت ہی صبر اور تحمل کے ساتھ یہاں موجود رہنا یقیناً آپ کی قرآن حکیم کے ساتھ اور رمضان المبارک کے ساتھ ایک خصوصی دلچسپی کا مظہر ہے۔ وقت چونکہ بڑا مختصر ہے لہٰذا آج کا جو موضوع ہے رمضان المبارک اور قرآن حکیم، اس کے بارے میں چند باتیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ ہمارے دین میں جو عبادات کا نظام ہے، جنہیں ہم عبادات کہتے ہیں اکثر و بیشتر، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، عمومی طور پر عبادت کے لیے انہی مراسم کا ذکر ہوتا ہے، جبکہ قرآن حکیم کا آپ مطالعہ کیجئے تو اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 20 مرتبہ آپ کو حکم مل جائے گا۔ رمضان کے روزے کا ذکر اگرچہ قرآن حکیم میں صرف ایک رکوع میں ہے، سورہ بقرہ کا 23واں رکوع، کل 6 آیات، اور اسی طرح حج کے بارے میں بھی آپ کو متفرق صورتوں میں اس کے احکامات بھی مل جائیں گے، اس کی غرض و غایت بھی مل جائے گی۔ لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عبادت اصل میں پوری زندگی میں اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کو کہتے ہیں۔ اسلام کے معنی تو یہی ہے، سر تسلیم خم کر دینا اللہ کے حکم کے سامنے۔ سب سے پہلے جو شیء آڑے آئے گی وہ انسان کا اپنا نفس ہے، ایک دوراہا اس کے سامنے ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف نفس کی خواہش ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ امتحان انسان کے لیے بڑا کڑا ہے، اس لیے کہ جو حیوانی جبلتیں اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہیں، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ جو ہے یہ تو انسان کو برائی کی طرف، نافرمانی کی طرف ترغیب دیتا ہے، اور پھر وقتی لذت چونکہ انسان کے پیش نظر ہوتی ہے تو اکثر و بیشتر اللہ کا حکم پس پش ڈال کر نفس کی اطاعت کر دیتا ہے، جسے قرآن حکیم میں 2 مقامات پر فرمایا گیا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کے معاملے پر غور کیا کہ جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ خواہ زبان سے وہ ہزاروں مرتبہ کرے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن اگر وہ ہاتھ باندھے کھڑا ہے نفس کی خواہشات کے سامنے اور اللہ کا حکم پس پش ڈال دیتا ہے، تو قرآن حکیم کا فتویٰ تو یہ ہے کہ پھر اس کا معبود اللہ نہیں ہے بلکہ نفس ہے۔ تو جن اشیاء کو یا جن چیزوں کو مراسم عبودیت کو ہم عبادات کہتے ہیں وہ اصل میں بنیادی ستون ہے اس بڑی عبادت کے لیے۔ اس بڑی عبادت میں انسان کی زندگی کا کوئی گوشہ اللہ کے احکامات سے باہر نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ
ڈرائیونگ فورس تو تقویٰ ہے. اہل ایمان اللہ اور اللہ کے رسول کی قائم کی ہوئی حدود سے تجاوز مت کرنا. کسی کو سرکشی کہیں گے، کسی کو بغاوت کہیں گے، کسی کو عدوان کہیں گے. تو ہمارے دین میں جو عبادات کا نظام ہے، جنہیں ہم عبادات کہتے ہیں، اس کا ایک ظاہر ہے. نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں، قبلہ رو ہیں، پاک کپڑے آپ نے پہنے ہیں، پاک جگہ کا انتخاب کیا ہے، پھر قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے. لیکن نماز سے اصل شے جو پیش نظر ہے وہ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری. نماز کی اصل حکمت، غرض و غایت اور مقصد اللہ کی یاد ہے. کوئی شخص عشاء کی 17 رکعتیں پڑھ لے اور اس کے باوجود بھی اسے اللہ یاد نہ آیا، اللہ کے احکامات اس کے نزدیک کوئی ترجیح کا درجہ اگر نہیں رکھتے، تو وہ ایکسرسائز تو اس نے کر لی ہے، ظاہر میں تو اس نماز کی گویا کہ اس کو جسد کو پورا کر دیا، لیکن وہ باطنی حقیقت تو موجود نہیں. حج کو جامع العبادات کہتے ہیں. اس کا ایک بہت بڑا مناسک میں سے قربانی ایک ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. کوئی شخص قربانی کے لیے 25 30 40 ہزار روپے کا کوئی جانور لے کر ذبح کرتا ہے، لیکن اگر وہ اس کی نیت خالص نہیں ہے، اگر کہیں ریاکاری پیش نظر ہے، خود نمائی کا جذبہ موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ تمہاری قربانی کا خون اللہ تک پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے. اس کا خون زمین میں جذب ہو جائے گا اور گوشت کو تم کنزیوم کر لو گے، تقسیم کر دو گے یا اپنے فریزر میں بھر دو. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. ہاں اگر تقویٰ موجود ہے تو اللہ تک پہنچ جائے گا. یہی معاملہ اصل میں روزے کی عبادت کا بھی ہے کہ روزے سے اصل غرض، جسے آپ اس کی باطنی روح کہیں گے، وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کا میں نے ابھی حوالہ دیا تھا، 23واں رکوع. اس کی سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اہل ایمان، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. اور اگر انسان نے دن بھر کا روزہ بھی رکھا، مشقت بھی جھیلی ہے، فرض کیجئے کہ گرمیوں کے روزے ہیں اور بڑی شدید گرمی ہے. آج تو ہمیں بہت سی آسائشیں حاصل ہیں، ایئر کنڈیشنرز ہیں، روم کولرز موجود ہیں، لیکن یہ کہ آج سے 20-25 برس پہلے جبکہ میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، مجھے یاد ہے گرمیوں کے روزے تھے اور تقریباً 15 ساڑھے 15 16 گھنٹے کا روزہ، اور اس قسم کی کوئی آسائش اس زمانے میں نہیں تھی. شاید پوری بستی میں ایک گھر بھی ایسا نہیں ہوگا جہاں ایئر کنڈیشنر نہ سکو. آج سے میں تقریباً 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اور پھر روزے کی مشقت، اور اس میں جس طرح زبان جو ہے وہ سوکھے ہوئے چمڑے کی طرح تالو سے لگ جاتی تھی، اور انواع و اقسام کی نعمتیں آپ کے سامنے موجود ہیں، لیکن یہ کہ جب تک 4-5 گلاس آپ لسی کے یا پانی کے نہیں پیتے تھے، آپ کو چین نہیں آتی. دن بھر کی مشقت اس نے کی، لیکن اگر روح تقویٰ اس میں پیدا نہ ہوا، خدا خوفی پیدا نہ ہوئی، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ پیدا نہ ہوا، وہ تقویٰ جسے میں ڈرائیونگ فورس کہہ رہا ہوں، وہ اگر پیدا نہ ہوا، تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اقوال میں آپ کو سناتا ہوں. حضور نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صومہ الا الجوع. کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں. صبح سے شام تک بھوکے رہے، پیاسے رہے، شہوانی جذبات کو کنٹرول کیے رکھا، لیکن اگر وہ تقویٰ موجود نہیں ہے، روزے کے بغیر تھے تب بھی جھوٹ بولتے تھے، روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہیں، فحش کلامی ہو رہی ہے، گالم گلوچ ہو رہی ہے. کوئی شخص دکان پر بیٹھا ہے، پہلے بھی کم تولتا تھا، روزہ رکھ کر بھی کم تول رہا ہے. کوئی رشوت لیتا تھا تو روزے کی حالت میں بھی رشوت لے رہا ہے. اگر یہ تبدیلی واقع نہ ہوئی تو حضور نے فرمایا لیس لہم من صومہ الا الجوع. ان لوگوں کے سوائے بھوک اور پیاس کے کوئی شے حاصل نہیں. روزے کے اس ظاہر کو انٹیکٹ رکھا ہے، لیکن یہ کہ وہ باطنی روح جو اصلاً پیش نظر تھی، جو مطلوب تھی، وہ تو پیدا نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ روزے کے ظاہر کو انٹیکٹ رکھنا، اور یقیناً یہ بھی بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ اسی بنیاد پر روزہ جو ہے وہ فاسد بھی ہو سکتا ہے، مکروہ بھی ہو سکتا ہے. یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو اصل میں موضوعات ہیں فقہ کے، کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن سے مکروہ ہوتا ہے، کس سے فاسد ہو جاتا ہے.
کن چیزوں سے کفارہ لازم آتا ہے، کن چیزوں سے قضا لازم آتی ہے، ان تمام چیزوں کا تعلق ظاہر سے. لیکن سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی، ظاہر کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے جو اصل شے کرنے کی ہے وہ اس باطنی روح تقوی کو پیدا کرنا. حضور کی دوسری حدیث میں سنا رہا تھا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جو شخص بھی روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر مبنی عمل کرنا، مراد کیا ہے؟ گناہ کرنا، ترک نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کو قطعاً اس کی حاجت نہیں ہے کہ وہ صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہے. اس کے معنی کیا ہوئے کہ ان عبادات کی قبولیت کی شرط اللہ کے ہاں وہ باطنی روح ہے. قربانی کرتے ہوئے خواہ وہ 20, 25, 50 ہزار روپے کا جانور آپ نے ذبح کر دیا، لیکن اگر وہ روح تقوی موجود نہیں ہے، روزے کی تمام تر مشقت برداشت کی لیکن اگر روح تقوی موجود نہیں ہے، نماز آپ نے پڑھ لی لیکن اللہ یاد نہ آیا، تو ٹھیک ہے، ظاہر کو تو آپ نے انٹیکٹ رکھا ہے، نماز ہو جائے گی، روزہ بھی مکمل ہو جائے گا، قربانی بھی ظاہراً ہو جائے گی، لیکن قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو اللہ کے ہاں قبولیت کی شرط. اب آئیے دوسری چیز کی طرف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان مبارک میں ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوں فرمایا. حدیث قدسی تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزے کی عبادت خاص میرے لیے ہے. یہ قول ہے اللہ کا، رب کائنات کا. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں خاص اپنے خزانہ فضل سے اس کا اجر، اس کا بیسٹ ریوارڈ دوں گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز کس کے لیے پڑھتا ہے؟ اللہ کے لیے پڑھتا ہے. روزہ کس لیے ہے؟ یقیناً اللہ کے لیے، لیکن روزے کے لیے خاص الفاظ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کی عبادت جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے وہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جو تمام انسانوں کے لیے، کل بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق و باطل کو ممیز کر دینے والی شے. یہ بنائے فضیلت جو حاصل ہوئی ہے اس رمضان کے روزے کو کیوں حاصل ہو گئی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں قرآن نازل فرمایا. یہی ذرا ذہن میں ٹانک لیجئے جو حضرات بالکل شروع میں آغاز سے موجود ہیں. سورہ قدر کی آیات بھی یہاں پڑھی گئی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم نے نازل کیا اس قرآن حکیم کو لیلۃ القدر میں، اور تمہیں اندازہ ہے لیلۃ القدر کیسی ہے، کتنی فضیلتوں کی حامل ہے، کتنی سعادتوں کی حامل ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر اپنی فضیلت، اپنی سعادت میں 1000 مہینوں سے بڑھ کر. بدقسمتی سے ہم نے لیلۃ القدر کو صرف 27ویں شب سمجھ لیا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع احادیث جو ملتی ہیں اس میں حضور نے تعین فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے، 29ویں ہے، تاکہ مسلمان صرف کسی ایک رات کے وہ فوکس نہ کریں بلکہ آخری عشرہ ان کے اس کیفیت سے بسر ہو گویا کہ ہر رات جو ہے لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. تو یہاں یہ بات گویا کہ واضح ہو گئی اس رمضان کی فضیلت، اور اس میں روزے جیسی عبادت جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اس کا اجر و ثواب میں خاص اپنے خزانہ فضل سے عطا فرماؤں گا. وجہ فضیلت کیا ہے؟ قرآن حکیم. اب تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ جس طرح یہ ہمارا حیوانی وجود ہے، ہم اسی خاک کی پیداوار ہیں. منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. وفیہا نعیدکم، اور اسی زمین میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے. انسان کی تدفین کہاں ہوتی ہے؟ زمین میں. جو مہلت عمر اسے اللہ نے دی ہے اسے گزارنے کے بعد بالآخر اس نے اپنے عزت و اقارب ہے جو بڑی عزت و احترام سے اسے زمین کی امانت گویا کہ زمین کے سپرد کر دی.
منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اور پھر ایک دن آئے گا کہ اسی زمین سے ہم تمہیں نکال باہر کھڑا کریں گے. یہ محاسبے کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا. تو ہمارے جو بھی جسد خاکی ہے، جو ہمارا حیوانی وجود ہے، وہ کل کا کل اس زمین کے ساتھ گویا کہ مرہون ہے اسی کا. خوراک ہمیں وہیں سے حاصل ہو رہی ہے، پانی وہیں سے حاصل ہو رہا ہے. اسی زمین کے ارد گرد جو فضائی خول ہے، وہاں سے آکسیجن جو گویا کہ منبع حیات ہے. کسی شخص کے لیے اگر ہوا بند کر دی جائے، آکسیجن اگر اسے نہ ملے تو 3-4 منٹ کے اندر اس کا جو ہے وہ ڈیتھ ہو جائے گی. اس کا پانی اگر بند کر دیں تو ممکن ہے وہ 8, 10, 12, 15 دن تک جی لے، پھر مر جائے گا. خوراک اگر بند کر دی جائے تو ممکن ہے کہ 2, 3, 4, 5 ہفتے تک وہ جی لے، اس کے بعد ختم ہو جائے گا. یہ تینوں چیزیں ہمارے اس حیوانی وجود، مادی وجود کے لیے لازمی ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا ایک اور وجود بھی ہے جسے روحانی وجود کہتے ہیں. اور وہ کس درجے اہم ہے؟ اہم مضامین اکثر و بیشتر قرآن حکیم میں 2 مقامات پر آتے ہیں. 2 مقامات ہیں کہ جہاں قرآن نے اس مضمون کو بیان کیا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے آدم کا جسد خاکی مکمل کر دیا، اس کی تصفیہ کر دیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس جسد خاکی میں اپنی روح میں سے پھونکا. روحی کے الفاظ نوٹ کیجئے، یہاں روح کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنے جانب لی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اس روح ربانی کے پھونکے جانے کے بعد یہ آدم مسجود ملائک ہوا ہے. اس سے پہلے تک تو وہ حیوان آدم تھا. جتنے حیوانی تقاضے، بیسک اینیمل انسٹنکٹس کسی حیوان میں ہے، بدرجہ اتم انسان میں بھی موجود. گویا کہ اگر اس کے خاکی وجود کو پیش نظر رکھیں گے تو اپنی ذات میں انسان ایک مکمل حیوان ہے. لیکن ساتھ ہی اگر آپ نے اس کے روحانی وجود کے بھی قائل ہو گئے، اور روح ربانی کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اب حکم دیا گیا فرشتوں کو کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. جس طرح ہمارے اس حیوانی وجود کے لیے غذا ضروری ہے، پانی ضروری ہے، ہوا ضروری ہے، آکسیجن ضروری ہے، اسی طرح آیا کوئی نہ کوئی شے تو ایسی ہونی چاہیے جو ہمارے اس روحانی وجود کو بھی زندہ رکھے. اس حیوانی وجود کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، لہذا اس کے لیے تمام ضرورتیں زمین سے پوری ہو رہی ہیں. لیکن اس روحانی وجود کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، لہذا اس کے لیے غذا، اس کے جسے تغذیہ کہتے ہیں، وہ اصل میں قرآن حکیم ہے جو کلام ربانی ہے. روح کو اگر واقعتاً تقویت دینا چاہتے ہو تو اللہ کا کلام قرآن حکیم، اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرو. آدمی زیادہ طرف ماجونس، بڑے پیارا شعر ہے کہ آدم زیادہ جو ہے انسان، یہ اصل میں 2 چیزوں کا مرکب ہے. از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، اس انسان کے اندر ایک مکمل حیوان بھی موجود ہے اور ملکوتی عنصر بھی موجود ہے، فرشتہ بھی موجود ہے. کسی حیوان میں تو خیر و شر کی تمیز نہیں ہے نا. کسی حیوان کے نزدیک جو ہے وہ تمام اخلاقی اقدار جو ہمارے نزدیک پرائرٹی ہونی چاہیے، کسی حیوان کے نزدیک تو نہیں ہے. یہ وہ روحانی وجود ہے جو اصل میں گویا کہ جس کا تغذیہ قرآن ہے.